کبھی ایسا لگا کہ زندگی آپ کو آزما نہیں رہی بلکہ آپ کو چھوڑ چکی ہے؟ آپ محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر۔ اگر ہاں تو آج کی کہانی آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اندر چھپے اس انسان کے لیے ہے جو ہار ماننے والا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے صبر کی طاقت کی، اور ایک ایسی کہانی سنیں گے جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی بہت سادہ تھی لیکن آسان نہیں۔ وہاں ایک لڑکا رہتا تھا، احمد۔ احمد نہ بہت امیر تھا نہ بہت ذہین، لیکن اس کے اندر ایک چیز بہت خاص تھی، وہ ہار نہیں مانتا تھا۔ اس کے والد بیمار تھے، گھر کے حالات کمزور، اور ذمہ داریاں بہت زیادہ۔ ہر صبح وہ امید لے کر نکلتا، کبھی اسے پورا دن کام کے بعد بھی صرف چند سکے ملتے، کبھی وہ خالی ہاتھ تھکا ہوا گھر لوٹتا، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بس خواب دیکھتا ہے۔ لیکن احمد خاموش رہتا۔ رات کو جب سب سو جاتے، احمد جاگتا رہتا، چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتا، کیا واقعی میں ناکام ہوں؟ اس کے دل میں دو آوازیں تھیں، ایک کہتی چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، دوسری کہتی بس تھوڑا اور صبر۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے۔ ایک دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی سمجھدار انسان سے بات کرے گا۔ وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا، میں تھک گیا ہوں، میں کب تک صبر کروں؟ بزرگ نے احمد کی بات خاموشی سے سنی، پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی اور احمد کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ ایک سیاہ سا کھردرا ٹکڑا تھا، جیسے کوئی عام پتھر ہو۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ بزرگ ہلکے سے مسکرائے اور بولے، لوگ اسے پتھر کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ہیرا ہے۔ احمد چونک گیا۔ ہیرا؟ یہ؟ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، لیکن بن سکتا ہے اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو یہ ہمیشہ ایک عام پتھر رہے گا، لیکن اگر تم صبر کرو گے، وقت دو گے، تو ایک دن یہی تمہاری سب سے قیمتی چیز بن جائے گا۔ دن گزرتے گئے، احمد روز اس پتھر کو دیکھتا، پتھر کو رگڑنے لگ جاتا، لیکن وہ ویسا کا ویسا ہی تھا، نہ کوئی چمک، نہ کوئی تبدیلی۔ دل میں سوال اٹھتا، کیا واقعی یہ ہیرا ہے؟ میں خود کو دھوکا دے رہا ہوں؟ لوگ ہنستے، یہ تمہارا ہیرا نہیں، تمہاری امیدوں کا بوجھ ہے۔ لیکن احمد ہر بار ٹوٹنے کے باوجود کبھی سوچتا، چھوڑ دوں؟ پھر خود سے کہتا، نہیں، ابھی نہیں، یہ صرف پتھر نہیں، یہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ اور پھر ایک دن سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی اور سیدھی اس پتھر پر پڑی۔ احمد نے بے دھیانی میں اسے اٹھایا، لیکن جیسے ہی روشنی اس پر پڑی، وہ چونک گیا۔ اس پتھر کے اندر سے ہلکی سی چمک نکلی۔ وہ رک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اسے قریب سے دیکھا، وہی کھردرا پتھر اب اندر سے جگمگانے لگا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی روشنی قید ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کا صبر حقیقت بن گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ ہیرا نہیں بنا، میں بن گیا ہوں۔ بزرگ اس کے پاس آئے اور مسکرا کر بولے، میں نے تمہیں ہیرا نہیں دیا تھا، یہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا۔ خود کو تراشنے کا یہ ہیرا ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا، بس تمہیں صبر سے اسے پہچاننا تھا۔ یہ یاد رکھیں، ہیرا زمین میں پیدا نہیں ہوتا، وہ دباؤ، وقت اور صبر سے بنتا ہے، اور جو انسان صبر کر لیتا ہے وہ بھی ایک دن ہیرا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن قدرت وقت لیتی ہے۔ آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں، بس وقت آنا باقی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، صبر کا مطلب ہے محنت کرتے رہنا بغیر ہار مانے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، اور ایسے مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور کمنٹ میں لکھی میں صبر کروں گا کیونکہ صبر کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔